سنن ترمذی کے اندر ایک عظیم حدیث ہے دعا کی عظمت کے بارے میں، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ارشاد فرمائی کہ الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے۔ یہ جو حدیث ہے اس میں اسلوب الحصر ہے۔ اسلوب حصر کیا ہوتا ہے؟ یہ عربی زبان کا ایک طریقہ کار ہے گفتگو کا، کلام کو پیش کرنے کا۔ اسلوب حصر یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز کو دوسری چیز میں بند کر دیا جاتا ہے۔ آسان الفاظ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کو دعا میں بند کر دیا ہے، یعنی دعا ہی عبادت ہے، ہر عبادت دعا ہے، ہر عبادت دعا ہے۔ کیسے؟ دیکھیں، دو اعتبارات سے۔ پہلا تو اس کا معنی یہ ہے کہ جب انسان کوئی بھی عبادت کر رہا ہوتا ہے، جب نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے، حج کر رہا ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کر رہا ہے، کوئی بھی عبادت کر رہا ہے شریعت کی، تو وہ اپنی زبان حال سے دعا کر رہا ہے۔ ہر عبادت دعا ہے، یعنی اپنی زبان حال سے دعا کر رہا ہے کہ اے اللہ میری اس عبادت کو قبول کر لے، اے اللہ مجھے اس کے بدلے میں جنت عطا کر دے، اے اللہ مجھے اپنے عذاب سے بچا لے۔ وہ زبان حال سے دعا کر رہا ہے۔ اس اعتبار سے ہر عبادت دعا ہے۔ اور دوسرا اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ تمام عبادات کی جو جان ہے، تمام عبادات کی جو مغز ہے اور جو اس کی اساس ہے، وہ دعا ہے، کیونکہ ہر عبادت کے اندر انسان کی محتاجگی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے اس کی تڑپ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو اس کو ضرورت ہے، وہ ہر عبادت کے اندر ظاہر ہوتی ہے۔ جب انسان رکوع کر رہا ہے، سجدہ کر رہا ہے، یا کوئی بھی اور عبادت کر رہا ہے، تو اس کی حالت پہ آپ غور کریں۔ وہ پتہ اس کی حالت سے ظاہر ہے کہ یہ انسان اللہ کی رحمت کا محتاج ہے، یہ انسان اللہ کی مغفرت کا محتاج ہے، یہ انسان وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کا محتاج ہے، اس لیے یہ عمل کر رہا ہے۔ تو اس معنی میں ہر عبادت وہ دعا ہے۔ یہ حدیث دعا کی عظمت اور دعا کی اہمیت پر بہت بڑی دلیل ہے۔